الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرزعا في الجنة لو عاش لكان صديقا نبيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قضى أن يكون نبي بعد لعاش ابنه إبراهيم لعاش ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده رواه أحمد أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ شروع کیا تھا۔
گزشتہ جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور اہل بیت کی اسلام میں اہمیت، اہل بیت کا مصداق، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں یہ بھی عرض کیا جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت نبی قرار دیا، اور ازواج مطہرات کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنے بیانات میں ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تقریباً 10-11 بیانات تفصیل کے ساتھ حضور کی سب ازواج مطہرات کے حالات پر عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر مبارک کریں گے۔ حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اولاد کا بھی تعارف ہو، آپ کی ذریت کا بھی تعارف ہو، حضور کے بیٹوں اور بیٹیوں کا بھی تعارف ہو۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اور 3 چیزیں انہیں بطور خاص سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ وحب اہل بیتہ، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ وقراءۃ القرآن، بچوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد کا تذکرہ بھی ضروری۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ نہ صرف بیٹے دیے، نہ صرف بیٹیاں دیں، بیٹے بھی عطا فرمائے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیٹوں سے پیار کیسے کرنا ہے، بیٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں، محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں باعث آر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو اولاد عطا فرمائی، نبوت سے پہلے زیادہ اولاد عطا فرمائی، نبوت کے بعد بھی عطا فرمائی۔ اس بات پر اتفاق ہے اہل علم کا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 لخت جگر ہے، 4 صاحبزادیاں ہیں۔ چاروں کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی، چاروں نے اسلام کا زمانہ پایا تھا، چاروں نے شرف صحابیت حاصل کی تھی، چاروں نے ہجرت بھی کی تھی، لیکن 3 حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں وصال فرما گئیں۔ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ایک ہی لخت جگر تھیں، جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں، بنات کا تذکرہ بعد میں کریں گے، پہلے حضور کے بیٹوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن۔ سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کا بھی اشارہ ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ میرے نبی اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، ازواج، زوج کی جمع، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، بنات بنت کی جمع، اور عربی میں جمع میں کم از کم 3 فرد ہوتے ہیں، زیادہ کی حد نہیں، تو اس سے لفظ بنات نے بتایا کہ کم از کم تو 3 بیٹیاں تھیں، احادیث نے بتایا کہ وہ بیٹیاں 4 تھیں۔ بیٹے کتنے تھے؟ چونکہ بچپن میں فوت ہوئے، نبوت سے پہلے اکثر بچے فوت ہوئے، بیٹے اکثر نبوت سے پہلے فوت ہوئے، اس لیے بیٹوں کی تعداد میں سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں۔ 2 بیٹوں کے نام پر تو سب کا اتفاق ہے، آپ کے ایک بیٹے حضرت قاسم، آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم، قاسم اور ابراہیم پر اتفاق ہے، اور 4 بیٹیوں پر اتفاق ہے، گویا کہ 6 بچے بچیاں میرے نبی کی، ان پر اتفاق ہے۔ قاسم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، زینب بھی تھیں، رقیہ بھی تھیں، ام کلثوم بھی تھیں، فاطمہ الزہرا بھی تھیں، اور نام بھی آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بیٹوں میں ایک نام عبداللہ ہے، ایک نام طیب ہے، ایک نام طاہر ہے، ایک نام مطیب ہے، ایک نام مطہر ہے، مطیب ہے، مطہر ہے۔ تحقیق کے مطابق بیٹے کل 3 تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ۔ بیٹیاں کل 4 تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کل اولاد 7 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد راجح قول کے مطابق 7 تھی، 7۔ ان 7 میں ایک کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ کا لقب طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، چونکہ یہ اسلام میں پیدا ہوئے تو اس لیے ان کو طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب بھی کہتے ہیں، مطہر بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کے القاب ہیں۔ تو بیٹے کل 3، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، بیٹیاں 4، کل اولاد 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 7 بیٹے 7 بیٹیاں۔ اور یہ بھی یاد رکھو ان 7 میں سے 6 کے 6 حضور کی ایک ہی زوجہ محترمہ، حضور کی ایک ہی گھر والی، ہماری ایک ہی امی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں۔ سب بیٹے سب بیٹیاں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھیں ان کے پیٹ سے ہیں، ان کا تذکرہ آج کی مجلس میں تفصیلاً عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ باقی 7 میں سے 6 بچے بچیاں آپ کی ایک ہی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ قاسم بھی، عبداللہ بھی، اور زینب بھی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی۔ سیدہ خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے ایک ہی داعیہ مقرر کی تھی جن کا نام تھا سلمہ، جو باندھی تھیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی، جو حضور کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کی باندھی تھیں، ان کا نام سلمہ تھا۔ یہ
جب حضور کے بچے بچیاں پیدا ہوئیں انہوں نے خدمت کی، داعیہ کے فرائض سر انجام دیے۔ ان کے شوہر کا نام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کا جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے 2 بکریاں عقیقہ فرمائیں، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکری عقیقہ فرمائی۔ سب بچیوں کی ولادت پر پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمائے۔ ہر بیٹے کی ولادت پر 2 بکریاں، ہر بیٹی کی ولادت پر آپ نے 1 بکری صدقہ فرمائی۔ بڑی آپ کی اولاد کون سی ہے؟ بعض سیرت نگار کہتے ہیں آپ کے بچیوں میں سب سے بڑے قاسم تھے جو حضور کے بڑے بیٹے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ کے بچیوں میں سب سے بڑی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی نسل بیٹیوں سے چلائی، بیٹوں سے نہیں چلائی۔ سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، ایک بھی بالغ نہیں ہوا۔ کچھ دودھ پیتے فوت ہو گئے، کچھ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، کچھ سن تمیز کو پہنچ کر بعض روایات کے مطابق انہوں نے وفات پائی، بچپن میں فوت ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رکھا، دیے اور لے لیے۔ اعلان بھی فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی والد نہیں، کسی مرد کے آپ حقیقی والد نہیں ہیں۔ حضور نے صحابہ سے خطاب کیا، اور جب یہ آیت اتری تو سارے بیٹے وفات پا چکے تھے۔ کیوں؟ یہ ایک نقطہ سمجھو، اللہ نے اپنے نبی کے بیٹوں کو زندہ کیوں نہیں رکھا؟ بچپن میں اللہ نے ان کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے صاحبزادے اور بیٹے اگر زندہ رہتے، جوان ہوتے، بڑے ہوتے، تو باپ کے بعد بیٹا حضور کے بیٹوں کو نبی بنایا جاتا یا نہ بنایا جاتا؟ نبی بنایا جاتا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ نبی بنائے نہیں جا سکتے تھے، زندہ رہتے تو نبی نہیں بنائے جا سکتے تھے، اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کے بیٹے غیر نبی بن کر رہیں، اس لیے کہ اللہ نے بہت سے نبیوں کے بیٹوں کو نبی بنایا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد کی اولاد تمہیں نبوت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور کی اولاد تو نبی نہ بنی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے نبی ہو گئے، حضرت یعقوب کے بیٹے نبی ہو گئے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان تو نبی ہے، محمد کا بیٹا نبی کوئی نہیں۔ محمد عربی کا شان چونکہ سب سے زیادہ تھا، اللہ اپنے نبی کے حق میں یہ کمی گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بیٹوں کو بچپن سے اٹھا لیا۔ یہ نقطہ ہے۔
جس کی وجہ سے نبی کے بیٹے دنیا میں نہیں رہے. نبی بن کے رہ نہیں سکتے تھے، نبوت ختم. آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا. اگر ابراہیم کے نصیب میں زندگی ہوتی تو وہ نبی اور صدیق ہوتے، لیکن چونکہ نبوت بند ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچپن سے اٹھا لیا. نبوت جاری ہوتی تو ابراہیم فوت نہ ہوتے، جوان ہو کر نبی ہوتے، صدیق ہوتے. لیکن نبوت بند ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند، راستہ بند. جب نبی کا بیٹا، حضور کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو گھسیٹی کا بیٹا غلام احمد قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ اللہ نے اپنے نبی کے بیٹوں کو نبوت نہیں دی، بند کر دیا نبوت کا دروازہ. ورنہ اولاد میں سے ابراہیم نبی ہوتے، صحابہ میں سے عمر نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آل بیت میں سے ابراہیم نبی ہوتے، صحابہ میں سے حضرت عمر نبی ہوتے. جب عمر جیسا جرار اس کو بھی نبوت نہیں دی گئی، اور ابراہیم جیسا ابن رسول اس کو بھی نبوت نہیں دی گئی، تو پھر نبی قادیانی بھی کوئی نہیں، پھر نبی کوئی اور بھی کوئی نہیں. نبوت حضور پہ بند ہو گئی. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے اور دے کر اٹھا لی. اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ان کے لیے انتظامات بھی جنت میں فرما دیے. حضور کی ساری اولاد جنتی ہے. صرف حضور نہیں، حضور نے فرمایا مؤمنین اور اہل ایمان، ان کے جو بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ہوں گے. کافروں کی اولاد جو بچپن میں مر جائے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. حضور سے پوچھا گیا حضرت بتائیے مومنین کی اولاد کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما آبائہم، وہ اپنے باپ دادوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے. اس لیے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں، صدمہ تو ماؤں کو بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بچے شفاعت کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، سفارش کا ذریعہ ہوتے ہیں. وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے. اس لیے جب ان کا جنازہ پڑھتے ہو تو مغفرت کی دعا نہیں مانگتے، شفاعت کی دعا مانگتے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اگر بیٹی بچی فوت ہو جائے نابالغ تو پھر دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. یا اللہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اجر بنا دے، میرے لیے پیش خیمہ بناتے، میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، میرے لیے سفارش کرنے والا بنا دے. یا اللہ والدین کے لیے سفارش کرنے والا بنا دے. اس بچے کی سفارش کو والدین کے حق میں قبول بھی فرما لے. وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. تو ہر مسلمان کے چھوٹے بچے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوں گے. اس وجہ سے حضور کے بچے حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گے. 3 بیٹے اللہ نے دیے. ہم سب سے پہلے حضور کے بیٹوں کا ذکر کریں گے، پھر بالترتیب بیٹیوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ہمیں اپنے بیٹوں کو تو پتا ہے، حضور کے بیٹوں کا تعارف ہی کوئی نہیں. بتاؤ کتنی مسجدوں میں حضور کے بیٹوں کی سیرت بیان کی جاتی؟ بابا پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے.
یہ ایسے نہیں بیان ہوتے. یہ فقیر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت قاسم ہیں, قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد عالم کہتے ہیں حضور کی اولاد میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے. بعض کہتے ہیں نہیں, یہ دوسرے نمبر پہ پیدا ہوئے. پہلے نمبر پر سیدہ زینب پیدا ہوئیں اور دوسرے نمبر پر حضرت قاسم پیدا ہوئے. ابھی حضور نبی نہیں بنائے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ہوئی. حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی. آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. حضور نے 40 سال والی بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا. امت کو پیغام ہے, میرے نبی رحم والے تھے, شفقت والے تھے, ہوس پرست نہیں تھے, حسن پرست نہیں تھے, انسانیت کی خدمت والے تھے. خدیجہ جیسی نیک خاتون کا رشتہ آ گیا تو نکاح فرما لیا. نبوت سے پہلے اللہ نے حضرت قاسم عطا فرمایا. نبوت تو 40 سال یا 40 سال 6 ماہ کی عمر میں حضور کو ملی. 15 سال نبوت سے 15 سال پہلے حضور کا نکاح ہوا ہے, پہلی شادی ہوئی ہے. اور سارے بیٹے سوائے حضرت ابراہیم کے اور بیٹیاں, مشہور قول کے مطابق ان کی ولادت پہلے ہوئی ہے, نبوت سے پہلے ہوئی ہے. حضرت قاسم پیدا ہوئے, ابھی بچے تھے. بعد روایات میں آتا ہے کہ ابھی دودھ پیتے تھے, انتقال ہو گیا. اللہ نے حضرت قاسم کو اپنے پاس بلا لیا. 7 دن کے تھے, اللہ کے پاس چلے گئے. ایک قول کے مطابق 2 سال کے تھے, چلنے لگے تھے, اللہ کے پاس چلے گئے. اور نبوت سے پہلے چلے گئے. ایک قول یہ ہے کہ نبوت آ چکی تھی پھر یہ چلے گئے. اور اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے, روایت سندن کمزور ہے. حضرت قاسم فوت ہو گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ درت لبینۃ قاسم, قاسم کو دودھ پلانے والی اماں کی جھولی خالی ہو گئی. لو کان انہ ابقاہ اللہ, اگر اللہ اس کو زندہ رکھے لتم رضاعہ, تو اس کی رضاعت کی مدت تو پوری ہو جاتی, یہ دودھ تو پی لیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اتمام رضاعہ فی الجنہ, قاسم کا دودھ جنت میں پورا ہوگا. قاسم کا دودھ جنت میں پورا ہوگا. خدیجہ کہنے لگی لو عالم ذالک لا یا رسول اللہ لا یحون علی, اگر مجھے بھی پتہ چل جائے کہ واقعی میرا قاسم جنت میں دودھ پی رہا ہے تو میرے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی, غم ہلکا ہو جائے گا, پریشانی دور ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا قال ان شئت ادعو اللہ تعالی فاسمعک صوتہ, اگر تم چاہو ابھی میں اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اللہ جنت سے تیرے بیٹے قاسم کی آواز تجھے یہاں مکہ میں سنوا دیں گے. حضرت خدیجہ نے فرمایا میرا اللہ رسول پہ ایمان ہے, میں اسے نہیں سنتی. بہرحال بچپن میں حضرت قاسم, اور بعض روایات میں آتا ہے جب یہ فوت ہوئے
تو عاص بن وائل کافر نے تانا دیا، ان محمدن ابتر، نعوذ باللہ، محمد تو مقطوع النسل ہو گئے، محمد کی تو نسل ہی نہیں بچی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو نسل ختم، اولاد ہی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ سرائکی جد نے تو اوترا کے لا ولد لہو، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ اللہ نے سورت اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی بیٹا میں نے لے لیا تو کیا ہوا، بیٹے کے بدلے ہم نے آپ کو کائنات کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو ہجرت دی، ہم نے آپ کو نصرت دی، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو لواء الحمد دیا، ہم نے آپ کو مقام محمود دیا، ہم نے آپ کو مقام وسیلہ دیا، ہم نے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کیے، ہم نے آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرما دی، ہم نے آپ کو شفاعت صغریٰ عطا فرما دی۔ تو کیا ہوا، شکر ادا کرے، فصلی لربک وانحر، بدنی عبادت بھی کریں، مالی عبادت بھی کریں، اپنے پروردگار کے دربار میں نماز ادا کیا کریں، قربانی کیا کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کو تانے دینے والا عاص بن وائل، اس کی نسل ختم، وہ مقطوع النسل بن جائے گا، آپ کی نسل چلے گی، آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کی اولاد بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ عاص بن وائل کی نسل ختم ہو گئی، محمد عربی کی نسل آج بھی جگہ جگہ موجود ہے، سادات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت قاسم حضور کے بڑے بیٹے اور حضور کی کنیت انہی کے ساتھ تھی۔ پتہ ہے حضور کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ اللہ کے نبی کو دنیا ابو القاسم کہہ کر پہچانتی تھی، جانتی تھی۔ کنیت رکھنا مستحب ہے، عرب میں کنیت رکھنے کا رواج تھا، اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی، یا کسی خوبی کے بنیاد پر کنیت رکھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں، کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کا نام ابی ہریرہ نہیں، کنیت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے، ان کی حضرت عمر کی بھی کنیت ہے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے، ان کو کہا جاتا تھا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن۔ حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، حضرت حسن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے نبی کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم کے ابو، قاسم کے والد، انہی کے نام سے تھی۔ یہ حضور کے ایک بیٹے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، حضور کے دوسرے بیٹے ترتیب کے لحاظ سے آخری ہیں، لیکن میں ذکر دوسرے نمبر پہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ متفق شخصیت ہے، ان کے بیٹے ہونے پر اتفاق میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آپ کے بیٹے بیٹیوں میں سے 6 پہ اتفاق ہے، راجح قول کے مطابق 7 بیٹے بیٹیاں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ان کی والدہ کا نام تھا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریہ قبطیہ بنت شمعون رضی اللہ عنہ، جو ہمارے جمعے کے مستقل ساتھی ہیں، ہر بیان میں شریک ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ میں نے حضور کی سیرت میں ذکر کیا تھا
حضور علیہ السلام نے شاہان عالم کو خطوط لکھے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی تھی صلح حدیبیہ کے بعد۔ ان میں میرے آقا نے ایک خط بھیجا تھا مصر کے بادشاہ کو جس کا نام مقوقس تھا۔ مقوقس کے نام میرے آقا نے خط بھیجا۔ حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ غالباً یہ خط لے کر گئے، مصر میں پہنچے، وہ نہیں تھا، اسکندریہ گئے، پتہ چلا اسکندریہ میں ہے، وہ خط لے کے اسکندریہ میں گئے، وہ دریا کے کنارے مجلس لگا کے بیٹھا تھا، صحابی رسول کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اس نے دور سے دیکھا، بلا لیا، حضور کا خط مبارک پیش کیا، اس نے خط پڑھا، ایمان کا اظہار تو نہیں کیا لیکن حضور کو خط کا جواب دیا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کا خط ملا ہے، میں نے خط پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، میں اس کے بارے میں غور کروں گا، مشورہ کروں گا، میں آپ کو ہدیہ بھیج رہا ہوں مصر کی 2 باندیوں کا۔ اس نے جو ہدیہ بھیجا اس میں ایک یہ باندی تھی ماریہ قبطیہ، قبطی قبیلے کی تھی، فرعون کا قبیلہ قبطی تھا، یہ قبطیہ تھیں، اس قبیلے سے تھیں، اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے بادشاہ کا تحفہ تھا، گفٹ تھا۔ حضور علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھ لیا، حضور کو اختیار تھا، اپنے لیے رکھ لیا، بہت خوبصورت تھیں، سفید رنگ کی تھیں، مصر سے آئی تھیں، ان کی نسبت سیدہ ہاجرہ کے ساتھ تھی، اس پہ ذرا غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بڑے کمالات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ 5 امتحان لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے، 5 امتحان نبیوں کے ہوئے ہیں، میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم قابل نہیں امتحان کے، آ جائے تو اللہ استقامت عطا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحان ہوئے، یہ ایک مستقل الگ مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا ہجرت، گھر چھوڑنے کا، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، اپنی گھر والی کے ساتھ مصر پہنچے۔ مصر میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ جو نئی عورت دیکھتا تھا بشرطے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہو، وہ اس کی عصمت دری کیا کرتا تھا، عزت لوٹا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا، سارہ یہ بادشاہ بڑا ظالم بدبخت ہے، یہ مجھے بلائے گا، پوچھے گا کہ تو میری کیا لگتی ہے، بات یہ ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھنے والی ہے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو بھی ایمان والی ہے، میں بھی صاحب ایمان ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے، لہذا تو میری ایمانی روحانی بہن ہے، نسبی بیوی ہے،
رشتے میں بیوی ہے لیکن روحانی طور پر بہن ہے. میں اس معنی میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے. تجھ سے بھی پوچھے تو تو نے بھی یہی کہنا ہے تاکہ عزت سلامت رہے. اس کو مخبری ہو گئی، ایجنسیوں نے اطلاع دے دی. سیدہ سارہ کو پیش کیا گیا اس بادشاہ کے پاس. وہ بدنیت تھا، اس کی نیت خراب ہوئی کہ ہاتھ اٹھائے حضرت سارہ پر. حدیث میں آتا ہے جلدی سے سیدہ سارہ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ سے دعا کی، اللہم لا تسلط علی کافرا. یہ بخاری کی روایت ہے. یا اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کبھی عزت پر کوئی حملہ آور ہو تو سیدہ سارہ کا یہ طریقہ اختیار کرو، اللہ سے مانگو. مانگا اللہ سے. نماز سے فارغ ہوئی، اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اس کو دورہ پڑا، سانس پھول گیا، سانس پھول گیا. اس کا معافی مانگی، ٹھیک ہو گیا. پھر نیت خراب، حضرت سارہ نے پھر بد دعا کی، پھر معافی مانگی، پھر نیت خراب، حضرت سارہ نے پھر بد دعا کی، پھر معافی مانگی. اب کہنے لگا اس جنی کو لے جاؤ، یہ تو کوئی جن لگتی ہے، اس کو لے جاؤ. وَآتَاهَا آجر، اور حضرت سارہ کو اس نے خدمت کے لیے باندھی دی، جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، جو ہمارے نبی کی والدہ ہیں، حضور ان کی نسل میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو باندھی ملی تھی، وہ بھی مصری تھیں. حضور کو یہ باندھی ملی، یہ بھی مصری تھیں. حضرت ہاجرہ سے بھی اللہ نے نبی پیدا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے. اور سیدہ ماریہ قبطیہ سے بھی اللہ نے یہ بیٹا ابراہیم دیا. اور ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ زندہ رہتے لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تو یہ بھی صدیق و نبی ہوتے. موت اس وجہ سے آئی کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا. تو ان کی نسبت حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے، ماریہ قبطیہ کی. حضور کی باندھی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے انہیں ام سلیم کے گھر میں رکھا. ام سلیم بنت ملحان جب مصر سے آئی نا، ان کے گھر میں رکھا. ام سلیم کا حضور سے رشتہ تھا، محرم تھی، اس وجہ سے پردہ نہیں تھا، حضور کے پاس آتی جاتی تھی. حضرت ام سلیم کی معرفت انہیں اسلام کی دعوت دی، یہ مسلمان ہو گئی، پکی مسلمان ہو گئی. باندھی تھی، ان کو گھر والیوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے. عالیہ میں ان کو بنو نذیر کے اموال کے ساتھ رکھا، ایک باغ کے اندر ان کو رکھا. حضور ان کے گھر آتے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے. باندھی مولا کے لیے حلال ہوتی ہے، یاد رکھو. اللہ نے قرآن کریم میں باندیوں کو مولا کے لیے جو غیر شادی شدہ باندیاں حلال کیا ہے، اور ان کی تعداد بھی نہیں ہے. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا خواہشات کی تکمیل کے لیے بیوی پہ اکتفا کرو یا باندھی پر، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا بدماشی ہوگی. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. حضور آتے جاتے تھے، حمل کا استقرار ہو گیا. ان کی خواہش تھی کہ میں نبی کے بیٹے کی اماں بن جاؤں، میں نبی کی بیٹے کی والدہ بن کر نبی کے پکے خاندان کا حصہ بن جاؤں، ام ولد بن جاؤں. خواہش تھی. لیکن حضور علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 10 کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. یہ مشکل سمجھتی تھی، بیمار ہونے لگی. بالآخر
ان کی بہن ان کی خدمت کے لیے آتی جاتی تھی. دوسری بہن جو ان کے ساتھ آئی تھی, 2 باندیاں آئی تھی نا, انہوں نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ہے, تو حیران ہو گئی. حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی ذی الحجہ سن 8 ہجری میں, ہجرت کا 8واں سال تھا. پیدا ہو گئے حضرت ابراہیم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7ویں دن 2 بکریوں کا یا 1 بکری کا عقیقہ فرمایا. سر کے بال منڈوائے اور ان بالوں کو تول کر چاندی صدقہ فرمائی مساکین میں, غربا میں, اور ان بالوں کو زمین کھود کر دفن کروایا. تم بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گھروں میں کہو یہ بال بیچا نہ کرو, انسانی بال بیچنا حرام ہے. نہ ان کو سڑکوں پہ پھینکا کرو, یہ انسانی تکریم کے خلاف ہے. ان کو دفن کرواؤ. ناخن ہو, بال ہو, بہتر ہے ایسی جگہ ٹھکانے لگا دو جہاں یہ محفوظ ہو جائے. حضور نے دفن کروائے ان کے بال. ان کی دائیہ بنائی سلمہ کو, جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں. صفیہ بنت عبد المطلب کی باندی تھیں, ابو رافع کی گھر والی تھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام اپنے اب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا, ابراہیم. نسبت انہی کے ساتھ ہے نا حضرت ماریہ قبطیہ کی, حضرت ہاجرہ کے ساتھ, اس لیے ان کا نام بھی رکھا ابراہیم. اور جبریل بھی آسمانوں سے آئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا ابراہیم, ابراہیم کے ابو آپ پر سلام. حضور کی بھی یہی خواہش تھی, حضور کی بھی یہی منشا تھی, یہی چاہت تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھ دیا ابراہیم. اور خود ارشاد فرمایا, صحابہ کو اگلے دن بتایا, انہ ولد لی فی اللیلہ وانی سمیتہ بابی ابراہیم. گزشتہ رات مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے, میں نے اس کا نام اپنے اب ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھ دیا ہے. یہ دودھ پلاتی رہی, ان کا اپنا بچہ بھی تھا لیکن دودھ پورا نہیں ہوتا تھا, اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی دائیہ بدل لی. ام بردہ بنت المنذر, جن کے شوہر کا نام تھا البراء ابن اوس, براء ابن اوس کی گھر والی تھی. ویسے تو انصار کی سب عورتیں, ان کی یہ چاہت تھی, ہر ایک یہ چاہتی تھی حضور کے بیٹے کو میں دودھ پلاؤں, یہ خدمت میرے حصے میں آئے, یہ میرا نصیب جاگے کہ نبی کا لخت جگر, نور نظر, حضور کا صاحب زادہ میرے گھر کے اندر کھیلے, میرے گھر کے اندر کودے, میرے گھر کے اندر پھرے, میرے گھر کے اندر ہو, رب کی رحمتیں آئیں, برکتیں آئیں. اس لیے کہ آل بیت کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, آل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکت, سب کی چاہت تھی. لیکن نصیب جاگے ایک لوہار کے, آئے ہائے ہائے, ان کے شوہر لوہار تھے. براء ابن اوس ابن خالد لوہار تھے. لوہار کی بیوی کے نصیب جاگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر حضرت ابراہیم ان کے حوالے کیا, تم ان کو دودھ پلاؤ. وہ بنی نجار میں سے تھی, وہ اپنے گھر لے آئیں, کچا گھر, غریب کا گھر. نبی کا لخت جگر لوہار کے گھر میں ہے, غریب کے گھر میں ہے. میرے آقا خود تشریف لے جاتے اس لوہار کے گھر میں. اس غریبنی کو میرے نبی نے کھجور کا ایک درخت بھی دیا, کچھ اور انعام بھی دیا. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن حضور مجھے ساتھ لے کر اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو دیکھنے گئے. میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, میں نے محسوس کیا کہ گھر تو دھوئیں سے بھرا ہوا ہے. وہ پہلے زمانے میں جو لوہار تھے نا, ان کے پاس بٹھی ہوتی تھی,
وہ ہاتھ کے ساتھ بٹھی کو ہوا دیتے تھے، کوئلے یا لکڑی جلتی تھی، اس سے دھواں ہوتا تھا، بعد میں موٹریں آ گئی تو موٹریں لگتی تھیں، اس بٹھی میں لوہے کو گرم کیا جاتا تھا، کٹر نہیں ہوتے تھے، پھر چھینی سے لوہا کاٹا جاتا تھا یا موڑا جاتا تھا۔ تو آپ کو تو یاد ہو سی، ہم نے بھی دیکھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ نئی نسل نے نہیں دیکھی وہ بٹیاں۔ یہاں ایک غلام فرید لوہار ہوتا تھا پٹھان والے میں، ہمارے باب علی سے باہر ایک اللہ دیتا لوہار تھا، ایک اس کا ابا تھا، ہم نے ان سب کی بٹھیاں دیکھی، تو بٹھی کی وجہ سے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہے۔ فرمایا میں حضور سے پہلے چلا گیا اور میں نے کہا او میاں امسک ٹھہر جا، دھواں بھرا ہوا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، اس دھوئیں والے گھر میں اپنے لخت جگر کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، چوما، بوسہ دیا، اور یہ حضور کی شفقت تھی، محبت تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی باپ ہیں، ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم حضور کو تھا۔ کان ابراہیم مسترزعا فی عوال المدینہ، ابراہیم عوالی مدینہ میں، آج بھی ہے عوالی مدینہ، آج بھی ہے عوالی مدینہ، ہے قبلے کی جانب، مین روڈ کراس کر کے اگلا محلہ عوالی کہلاتا ہے۔ عوالی مدینہ میں یہ دودھ پیتے تھے۔ فکان یاتیہ فیدخل البیت، حضور تشریف لاتے، گھر میں جاتے، وَإِنَّهُ لَيُدْخَنُ، گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دودھ پلانے والی خاتون کا شوہر قین تھا، لوہار تھا۔ آپ جاتے، ابراہیم کو اس دھوئیں والے گھر میں اٹھاتے، وَيُقَبِّلُهُ، انہیں چومتے، پیار کرتے۔ اور جناب حضرت ابراہیم 16 ماہ بعد یا 17 ماہ بعد 10 ربیع الاول سن 10 ہجری کو اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے۔ حضور کے لخت جگر 16 ماہ زندہ رہے یا 17 ماہ زندہ رہے، تقریباً 1.25 سال کے ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضور کو اطلاع ملی کہ آخری لمحات ہیں، میرے آقا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ تڑپ رہے ہیں، سینہ اچھل رہا ہے، آخری لمحات ہیں۔ ہائے، آخری لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شفاء الصدور، شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، حوالے سے بات کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں، پڑھی ہوئی کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، عمر بیٹے نے کہا ابا جی آپ کہا کرتے تھے کسی سمجھدار آدمی سے ملاقات ہو تو پوچھوں موت کے وقت کیا گزرتی ہے، آج آپ پر موت آ رہی ہے، بتاؤ کیا گزر رہی ہے؟ ہاں، حضور نے فرمایا تھا نا، الا ان للموت سکرات، موت کی سختی ہوتی ہے۔ یہ تو حضور کا حال ہے، میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے دعا فرمائی اللہم ہون علینا صعوبۃ الموت، یا اللہ موت کی مشکل کو آسان فرما دے۔ موت کی مشکل ہوتی ہے، آپ بتائیں کیا گزر رہی ہے؟ حضرت عمر ابن عاص صحابی رسول فاتح مصر، وہ فرماتے ہیں بیٹا
مجھے یوں لگتا ہے کہ انی ادخلوا فی سم الابرہ، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے سوئی کے سوراخ سے گزارا جا رہا ہے۔ کأن الجبل فوق راسی، مجھے یوں لگ رہا ہے کسی نے پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کسی نے کوئی خاردار آلہ گرم کر کے میرے جسم میں ڈال کر دیا ہے، پھر اس کو کھینچ رہا ہے جیسے کپاس میں ڈال کر کھینچو۔ یہ موت کے لمحات ہیں، اللہ میری اور آپ کی موت آسان فرمائے، آمین کہو۔ تڑپ رہے تھے، حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابراہیم وفات پا گئے، حضور کا لخت جگر دنیا سے چلا گیا حضور کے سامنے۔ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ ذرفت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ فقال له عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف صاحب یہ رسول کہہ رہنے لگے، تب کی یا رسول اللہ اولم تنہا عنہ، آپ تو دنیا کو روکا کرتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیت عن النوح وعن صوتین احمقین فاجرین، میں نے تو نوحے سے روکا تھا، آواز کے ساتھ رونے سے روکا تھا، آنسو بہانے سے میں نے نہیں روکا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ تو رحمت اور شفقت کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، شفقت کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، اس وجہ سے ہذا رحمت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ میں نے دو رونوں سے، دو آوازوں سے تمہیں منع کیا تھا، یہ دو آوازیں پاگلوں کی ہیں، یہ دو آوازیں گناہگاروں کی ہیں، بدکاروں کی ہیں۔ صوت عند نغمت، ایک گانے کی آواز، میں نے اسے روکا ہے۔ اور سن رہے ہو میاں، گانے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا یہ آواز، گانے کی آواز شیطان کی آواز ہے، فاجر کی آواز ہے، احمق کی آواز ہے، میں نے اسے تمہیں روکا تھا۔ اور دوسرا میں نے تمہیں جس آواز سے روکا تھا وہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا وہ دوسری آواز جس سے میں نے روکا تھا وہ نوحہ کی آواز، جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو نوحہ آواز کے ساتھ لوگ روتے ہیں اور آواز کے ساتھ روتے ہیں، ہمش وجہہ وشق جیبہ، چہرہ پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، ورنت الشیطان، شیطان کی طرح روتے ہیں، میں نے اس سے منع کیا تھا۔ اب مسئلہ سمجھ کے جاؤ، حضور نے اپنے لخت جگر کی جدائیگی پر ماتم نہیں کرنے دیا، نوحہ نہیں کرنے دیا، گریبان نہیں پھاڑنے دیا، چہرہ نہیں پیٹنے دیا، بال نہیں کھولنے دیے، صبر کی تلقین فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضرت ابراہیم کو خطاب کر کے فرمایا اِنَّا بِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم بیٹا تیرے غم میں ہم تیرے فراق میں ہم غمگین ہیں، بیٹا تیری جدائیگی میں ہم غمگین ہیں، یہی وجہ ہے تدمع العین، آنکھ رو رہی ہے، وَيَحْزَنُ الْقَلْبِ، دل غم کر رہا ہے، وَلَا نَقُولُ مَا سَخِطَ الرَّبِّ، زبان سے وہ جملہ میں نہیں کہہ رہا جس سے رب ناراض ہو جائے، زبان سے میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تو اپنی میتوں میں، فوتیدگیوں میں نوحے نہ کرو، چیخو پکار نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ زمانے میں جنازہ مسجد نبوی میں نہیں پڑھا جاتا تھا،
موضع الجنائز، بخاری کی روایت ہے، جنازے کی جگہ تھی۔ اور تمہیں بتاؤں وہ کہاں تھی؟ اس دفعہ میں نے جا کے دیکھی، یہ جو مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ کے ساتھ مسجدیں اور بھی بنی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد ابی بکر صدیق بنی ہوئی ہے، ایک مسجد علی بنی ہوئی ہے، ایک مسجد عمر بنی ہوئی ہے۔ یہ گراؤنڈ تھا، یہاں جنازے پڑھے جاتے تھے، یہیں پر حضور سزائیں دیتے تھے، زانی کو سنسار کیا جاتا تھا، غیر شادی شدہ بدکار کو کوڑے لگائے جاتے تھے، یہ جگہ تھی۔ آج کل وہاں ارد گرد سارے ہوٹل ہیں، لیکن ان جگہوں پر مسجدیں ہیں۔ یہیں عید بھی پڑھائی حضور نے، عید بھی پڑھائی، اور وہاں سعودی حکومت کی طرف سے اب بورڈ لگا ہوا ہے کہ حضور نے یہاں جنازہ پڑھایا، یہاں عید پڑھائی، جہاں حضرت ابو بکر نے پڑھائی وہ مسجد ابو بکر بن گئی، جہاں حضرت علی نے پڑھائی وہ مسجد علی بن گئی، بعد میں مسجدیں بنی ہیں۔ حضور نے جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ، 4 تکبیروں کے ساتھ، اور میرے نبی نے فرمایا یہ دودھ پی رہا تھا، وفات ہو گئی، ان لہو مرضعن فی الجنہ، اب جنت میں اللہ اس کو جنت کی دائیا سے دودھ پلائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ صدیق بنتے، نبی بنتے۔ اس لیے صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے کو نہ اٹھاتے، پھر ابراہیم نبی بنتے۔ لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ جانتے ہیں حضور کے علاوہ اور کوئی نبی۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کا اصرار ہے، اور آپ کی حکومتیں یورپ اور مغرب کی دباؤ پر اس کی سپورٹ کرتی ہیں، قادیانیوں کی سپورٹ کرتی ہیں، چور رستوں سے یہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ نواز شریف کا دور تھا، 2018 الیکشن کی ترامیم ہو رہی تھی، چور رستے سے گھسنے کی کوشش کی تھی، ساری پارٹیاں شامل تھیں، چونکہ ساروں کا آقا تو امریکہ ہے نا، حضور کو آقا سمجھتے تو حضور کا نظام لاتے، اور اب ایجنڈا ہے مغرب کا، اس لیے حکومت بنوائی جا رہی ہے کہ تاکہ مذہب کے خلاف کھل کے اقدام ہو، اس لیے ہر مسلک کے علماء کو اسمبلی نہیں آنے دیا۔ اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا، بڑے محترم جج ہیں ہمارے، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، آئین کے حوالے دیتے ہیں، نہ جانے اس اللہ کے بندے کو کیا ہو گیا۔ قادیانی کی ایک درخواست تھی، قادیانیوں نے قرآن میں تحریف کی، ایک تفسیر چھاپی، تفسیر صغیر، اس کو بانٹا، اور آج تک بانٹا جا رہا ہے۔ 2019 میں درخواست دی گئی، پرچہ ہوا، پھر 2022 میں دوسری درخواست دی گئی، 2022 میں دوسری درخواست دی گئی، اور بتایا گیا کہ اب تک بانٹی جا رہی ہے۔ جج صاحب نے لکھا کہ چونکہ 2019 میں قانون نہیں بنا تھا، یہ بعد میں قانون بنا ہے، لہذا ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جج صاحب یہ بھول گئے کہ 2022 کی درخواست بھی ساتھ ہے۔ پھر جج صاحب نے قادیانیوں کو کئی طرح سے فیور دی ہے، کئی طرح سے۔ ایک تو فیور یہ دی کہ کہا کہ یہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ جج صاحب کہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، جیسے مشرف نے نواز شریف کے خلاف قانون بعد میں بنایا، لیکن ساتھ یہ اس قانون کا حصہ بنایا کہ یہ پہلے جرائم پر بھی لاگو ہوگا۔ جج صاحب بھی کر سکتے تھے، ایک قادیانیوں کو یہ فیور دی۔ دوسرا، قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی دفعہ 298 سی ہے، 295 بھی، اس کو اڑا دیا جج صاحب نے کہ میں اس کو اڑا رہا ہوں، اور پھر قرآن کے حوالے دینا شروع کیے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور قادیانی قرآن تبدیل شدہ تقسیم نہ کریں، قرآن کا محافظ تو اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے جی اللہ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ فیصلے میں لکھ، میں ایسے نہیں بول رہا، میں نے فیصلہ منگوایا ہے، پڑھا ہے، میرے پاس موجود ہے فیصلہ۔ یہ آیت پیش کی
کہ قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کرنی ہے، تم مولوی کیوں قرآن کی بات کرتے ہو؟ میں ہنس پڑا۔ میں نے کل بھی ایک جگہ تقریر میں کہا، آج بھی کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جج صاحب آپ کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہیں سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، قادیانی بانٹتے ہیں جھوٹا قرآن تو بانٹنے دو، ہے تو قرآن وہ ان کا۔ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، پھر آپ کیوں کر رہی ہیں؟ رزاق اللہ ہے، تو پھر آپ کیوں جج بن کر تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ سارے کمانے کیوں جاتے ہیں؟ رزاق تو اللہ ہے۔ تو بھائی سارے کہیں گے مولانا رزاق اللہ ہے، لیکن ہم نے سبب کے طور پر محنت کرنی ہے، تب وہ رزق دے گا۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے مخلوق میں فیصلے کرے، بھائی ایسے ہی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے قرآن کی حفاظت کرو تم مسلمان۔ تو جج صاحب قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہم نے کون سا جبر کیا؟ بالکل مذہبی آزادی ہے ملک میں، یہودی بن کر رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عیسائی بن کر ملک میں رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قادیانی بن کر رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جھگڑا یہ ہے، قادیانی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتا۔ جج صاحب آپ ان سے منوا لیں کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ہم ان کو سارے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہماری کتاب میں تحریف نہ کریں، وہ اپنی کتاب پیش کریں۔ ٹھیک ہے؟ جائز بات ہے کہ غلط بات ہے؟ یہ فیصلہ اگر آج ہضم ہو گیا تو اس رولنگ کے نتیجے میں آئندہ ہر قادیانی جو بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، جج صاحب نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کو اجازت ہوگی، کوئی عدالت پھر اس کو روکے گی نہیں، کہیں گے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس لیے آج پورے ملک میں علماء احتجاج کر رہے ہیں۔ میں قاضی صاحب سے کہتا ہوں آپ ہمارے لیے محترم ہیں، اس پہ نظر ثانی کریں اور فیصلہ اسلام آئین کے مطابق کریں۔ آئین نے لکھا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها